جو ایک پٹیشن ہے اس کو مسترد کیا گیا اور جو کورٹ کی طرف سے موقف اپنایا گیا اس میں کہا گیا the petitioner however contends that the judgment یہ 3600 گز کا 3600 اسکوائر یارڈ زمزمہ کمرشل ایریا کراچی کا ایک پرائم لوکیشن ہے، اس حوالے سے یہ درخواست تھی جس کو آرٹیکل 199 کے تحت آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کیا۔ اب اس میں جو درخواست تھی وہ کیا تھی اور درخواست گزار کا موقف کیا تھا اور اصل حقائق کیا تھے وہ اس فیصلے میں آگے جا کر بتائے گئے۔ The petitioner however contends that the judgment dated 4/2/2014 pertains to a different master lease dated 11/11/1975 relating to land situated on Korangi Road and Gizri area, whereas the property in question forms part of the master lease dated 2/5/1972 concerning the Zamzama commercial area. Now, notwithstanding the said distinction, possession of the land measuring 3000 square yards was taken over by the Nazir of the court on 23/5/2023. تو یہ اس پر جو ہے اس بارے میں کہا گیا، یہ اس میں موقف اپنایا گیا۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اس کیس کی کیا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، جس ماسٹر لیز کا ذکر کیا گیا وہ کیا تھی، پٹیشن کیا تھی، جو انٹروینر اور اپلیکنٹ ہیں جناب ولید خانزادہ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم نے اس پروگرام کو کافی کچھ ٹائم پہلے کیا تھا، آج اس کا فالو اپ میں اب یہ ججمنٹ بھی آرڈر بھی آیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ولید صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ یہ بتائیں کہ یہ زمین 16,000 گز ہے، اس کے 3 ٹکڑے ہیں، یعنی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے، ایک پارکنگ ہے اور ایک پارک وغیرہ ہے، اگر ہم صحیح کانٹیکٹ سمجھیں۔ پھر یہ تقریباً 3600 گز ہے، اس پر کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک بار فیصلہ آ چکا تھا، یہ دوبارہ پٹیشن کیوں گئی تھی؟ تھوڑا ہسٹوریکلی اس کا کانٹیکٹ بتائیے گا کیا تھا؟ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اس میں کیا ہے، 16,000 نہیں، یہ بھی بلڈر نے اپنے دماغ سے بنایا ہوا ہے 16,000۔ یہ 8,000 اسکوائر یارڈ پہ مال اسکوائر اپارٹمنٹس ہیں اور اس کے ساتھ 3,600 گز پہ پارک کی زمین ہے، اور جو روڈ ہے اس کو بلڈر کہتا ہے، اس کو ملا کے جو روڈ ہے، پبلک روڈ ہے کہ جی یہ بھی میرا ہے، اور اس حساب سے 16,000۔ اس میں جو یہ 3,600 اسکوائر یارڈ جو پارک کی زمین تھی، ایمینٹی پلاٹ فار پارک تھا، اس کو ڈی ایچ اے نے بلڈر کے ساتھ مل کے کنورٹ کر دیا کمرشل میں، اور بلڈر کو وداؤٹ آکشن پلاٹ دے دیا۔ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس کی پٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں 2011 میں۔ ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا 2014 میں، بلڈر نے اس کی اپیل کی سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ 2022 میں آ گیا، بلڈر نے ریویو فائل کی، وہ بھی 2022 میں ڈسمس ہو گئی۔ اس کے بعد سے 4 سال اس کے بعد ہو گئے کہ آئی واز رننگ فرام پوسٹ ٹو پلر، دین ایونچولی آئی ٹو فائل کنٹمپٹ ان ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ نے ناظر کے تھرو وہ پلاٹ ٹیک اوور کرایا۔ اس کے بعد 2 سال پہلے بلڈر نے دوبارہ پٹیشن اسی پلاٹ پہ جو سپریم کورٹ تک فیصلہ جس کا ہو چکا تھا فائل کر کے، اور اسٹیٹس کو آرڈر، اسٹے آرڈر لے لیا اسی پلاٹ پہ ایلیگلی، اور اس میں ہمیں پارٹی بھی نہیں بنایا، وہ بھی چھپایا کورٹ سے۔ تو پھر اس میں ہم دوبارہ انٹروین کیا، اور وہ اس کا فیصلہ بھی آیا ہے جو جس کی ججمنٹ ریلیز ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو جن گراؤنڈز پہ لیا گیا اس میں جو کہا گیا کہ جو ایک دس پرٹینس ٹو اے ڈفرنٹ ماسٹر لیز ڈیٹڈ 11/11/1975، 1975، حالانکہ یہ 1972 کی ایک لیز تھی، لیکن کہا گیا کہ یہ اس پلاٹ کی بات نہیں ہے، گزری اور کورنگی روڈ کے کسی پلاٹ کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ فیکٹس کو مینیپولیٹ کیا گیا کیا؟ اس فیکٹس کو انہوں نے مینیپولیٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس میں بیسکلی وہ جو ماسٹر لیز تھی، وہ لیز ہے جس کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈی ایچ اے کو یہ زمین دی تھی۔ اس میں وہ صرف لگائی اس لیے گئی تھی، وہ 72 میں بھی وہی لکھا ہے اور 75 میں بھی وہ لکھا ہے کہ جو ایمینٹی پلاٹ فار پارکس ہیں یا کسی بھی چیز کے ایمینٹی پلاٹ ہیں، وہ ان کو فری آف کاسٹ دیے گئے ہیں ڈی ایچ اے کو، ٹوٹلی فری بائی دا گورنمنٹ۔ اور اس کی لیز ان کی جب شروع ہوگی جب اس پہ وہ ایمینٹی بنا لیں گے۔ فار ایگزامپل یہ جو پارک ہے، یہ پارک سے لیز ڈی ایچ اے کے فیور میں جب شروع ہوگی، جب وہ اس پہ پارک بنا لیں گے تو وہ ان کی جو ہے 2074 تک کی اس کی لیز کنسیڈر کی جائے گی۔ پر جب تک وہ نہیں بناتے تو دے ڈونٹ ایون ہیو دا لیز آف دیٹ پلاٹ۔ تو جب ان کے پاس اس کی لیز ہی نہیں ہے تو وہ آگے کسی مال ڈیولپر کو یا ایکس وائی زیڈ کو خود کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کو تو یہ زمین ہی فری آف کاسٹ دی گئی ہے ایمینٹیز بنانے کے لیے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس کی لیز جب شروع ہوگی جب آپ ایمینٹی بنا لیں گے۔ تو ایک بندے کے پاس خود ملکیت نہیں ہے اس پلاٹ کی، وہ آگے بلڈر کو کیسے دے سکتا ہے؟
اچھا پھر اس پہ انہوں نے جو کہا کہ ہم نے اس کے سارے چارجز دیے جو ایک آگے جا کے ذکر ہوا ٹرننگ ٹو دا کلیم آف فار الاٹمنٹ آف این آلٹرنیٹو کمرشل plot or recovery of the alleged amount paid towards commercialization essentially arises from contract dealings between the petitioner and the respondent number 2. تو یہ سر یہ انہوں نے alternate commercialization مانگی کہ جو انہوں نے پیسے دیے تھے اس کے اس کا کیا ہوا؟ انہوں نے پھر اس پٹیشن میں یہ اور پریئر ڈالی کہ جی ہمیں چلیں یہ تو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے اسٹل ہمیں اس پہ اسٹے دے دیں پر ہمیں اگر یہ پلاٹ نہیں دیتے ہیں تو ہمیں الٹرنیٹ پلاٹ دیں 3600 گز کا کوئی کمرشل اور ہمارے جو 18 ملین ہم نے جمع کیے وہ بھی ہمیں واپس کیے جائیں. تو ایک ہی کیس میں دے ور بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ. وہ یہ پلاٹ بھی مانگ رہے تھے کہ جی ہم اس پہ ایمنٹی بنائیں گے, الٹرنیٹ پلاٹ بھی مانگ رہے تھے اور 18 ملین کا ریفنڈ بھی مانگ رہے تھے. اچھا پھر they were trying to reopen this case. ویسے اس میں یہ بھی کہا گیا learned counsel for the petitioner submitted that the entire piece of land, a parcel of land 16,000 square yards was from its inception designated as commercial under the master plan of 1973. پھر وہ انہوں نے in terms of the agreement کوٹ کیا 1987 والا کہ وہ کہتے ہیں یہ شروع سے کمرشل تھا according to the master plan of 1973. اس پہ کورٹ نے کیا کہا پھر؟ اس پہ ارلیئر ہائی کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ ان ریویو اور اب دوبارہ ہائی کورٹ ڈویژنل بینچ سب نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے. 2014 میں بھی کیا تھا تو ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ نے, 2022 میں سپریم کورٹ نے اور 2022 میں سپریم کورٹ کی ریویو بینچ نے اور ابھی جو ہے 2026 میں دوبارہ ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ نے یہ ان کا پوائنٹ ریجیکٹ کر چکے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کبھی کمرشل کا حصہ تھا ہی نہیں. ان کو اگر یہ کمرشل پلاٹ جو اس کی یہ بات کر رہے ہیں بلڈر, اس میں بھی اگر اس کا ایک فن فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو بلڈر جو مال ڈیولپر کے CEO ہیں یہ DHA کے ڈائریکٹر ہوتے تھے اور جب یہ 8,000 گز کمرشل جس پہ مال اسکوائر ہے جو آکشن کیا DHA نے 87 میں, اس آکشن کمیٹی کے وہ ممبر تھے جو ابھی CEO ہیں مال ڈیولپر کے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی آکشن کیا, وہ پلاٹ خود اس کے نقشے پاس کرائے اور پھر ریٹائرمنٹ لے وہ استعفیٰ دے کے جو ہے وہ بیٹھ گئے مال ڈیولپر CEO بن کے. اور پھر 2005 میں 3600 اسکوائر یارڈ پارک کا پلاٹ کو اس کے ساتھ کلب کرایا 8,000 کے ساتھ اور 11,600 بنایا. چونکہ 8,000 کمرشل تھا تو اس میں 3600 ایڈ ہو جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی کمرشل ہو جائے گا. تو دیٹ واز دی کنورژن جو انہوں نے ایمینٹی پلاٹ کی کمرشل میں کی. اچھا ویسے اس میں بتائیں کہ یہ جو انہوں نے یہ جو ماسٹر لیز تھا جو 1975 کا کوٹ کیا جو اوریجنل 1972 کا تھا پھر کورگی گزری میں دکھایا, تو یہ مینوپولیشن دس واز موسٹ ریسنٹ یا یہ پہلے ہوئی تھی جب یہ کورٹ میں سپریم کورٹ میں اپیلز میں یہ پوائنٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی لیا تھا. اچھا